بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس حکایت میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انسان کو غم زیادہ، تکلیف زیادہ اور خوشی کم کیوں ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی، آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ ایک آپ کو سبق ملے گا اور ایک نئی چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ تو آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اگلا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جو ہی بڑھایا تو مٹی پکار اٹھی۔ مٹی نے عرض کی کہ اے جبرائیل، تو مٹی لے کے جائے گا اور اس مٹی سے انسان کو بنایا جائے گا، اور انسان خون ریزیاں کریں گے، بدکاریاں کریں گے، زناکاریاں کریں گے، غیبت کریں گے، چغل کریں گے، نہ جانے کتنی برائیاں کریں گے، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی یہ عاجزی و انکساری کو دیکھ کر وہ واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، لیکن جو ہی بڑھایا پھر وہی ماجرا، زمین نے عرض کی کہ اس سے جو انسان بنیں گے انہوں نے خون ریزیاں کرنی ہے، ظلم کرنے ہیں، جرائم کرنے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستانے ہیں، پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، انہیں عذاب ہوگی اور مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی لینے کی کوشش کی تو پھر زمین نے وہی عرض کی، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جو آتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہی مٹی لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں، مٹی پھر وہی عرض کرتی ہے کہ اس سے جو انسان بنیں گے وہ اگر غلطیاں کریں گے، وہ ظلم کریں گے، بدکاریاں کریں گے تو انہیں عذاب ہوگا اور عذاب مجھے برداشت نہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری بات کو تسلیم کروں، میں تمہاری بات کو ایکسپٹ کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانوں؟ تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانوں گا اور مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ زمین کی باتوں پہ وہ توجہ نہ دیے اور وہ مٹی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مٹی لے کر حاضر ہوئے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیا، تاکہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے جاتے ہیں اور ان کے محبین کو، ان کے رشتہ داروں کو روتا دیکھ کر وہ واپس آ جاتے ہیں، حضرت میکائیل جاتے ہیں، ان کی محبین کو، ان کے رشتہ داروں کو روتا دیکھ کر وہ واپس آ جاتے ہیں، حضرت اسرافیل جاتے ہیں، ان کی محبین کو، ان کے رشتہ داروں کو روتا دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، روح قبض نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کی رونا دھونا نہ دیکھے بلکہ روح قبض کر کے لے کے آئیں۔ اس لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اس مٹی کو صفا و مروہ کے پہاڑ کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھو جہاں آج کل کعبہ ہے، کعبہ شریف ہے۔ تو پھر اس مٹی کو وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اس مٹی پر مختلف طرح کے پانی برساؤ۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی۔ غور سے سنیے گا، اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن یعنی 39 ڈیز غموں کی، رنج کی بارش ہوئی، اور صرف only one day، صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے انسان کو غم زیادہ اور خوشی کم ہے، تو انسان زیادہ خوشی منانے کی کوشش نہ کریں، غم میں ہی خوشی کھوجنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ 40 دن آپ کی خمیر میں غم و رنج کا مٹی ڈالا گیا، بارش ڈالا گیا ہے، اور ایک ہی دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ تو اس لیے زیادہ خوشی منانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو خوشی میں ہی، غم میں ہی خوشی کھوجنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ السلام علیکم۔